السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور گیریزن اسکول کی طرف سے اسلامیات 9th کلاس، اس کا آج ہم موضوعاتی مطالعہ نمبر 2 اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے 2 حصوں میں۔ آج ہم اس کے فرسٹ ہاف کا لیکچر لیں گے۔ اس کے اندر 2 کویسچن آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے، اور دوسرا کویسچن آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے، اور ایک تیسرا کویسچن وہ ہم اگلے لیکچر میں لیں گے۔ وہ کویسچن ہے قرآن مجید کی کسی آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں۔ یہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز اس کویسچن کا آنسر لیں گے۔ ہمارے پاس سب سے پہلا کویسچن ہے، موضوعات مطالعہ کا نام رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ پہلا کویسچن ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت سے مراد اللہ کی فرما برداری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمی سے ان پر عمل بھی کیا جائے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انسان کو محبت سچی ہے تو پھر اس کی فرما برداری بھی کرے گا، اور اگر فرما برداری میں کمی ہے تو سمجھ لو کہ محبت میں کمی ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں دنیا میں ایک عشق نے بھی سکھائی ہے۔ اگر انسان کا کسی کے ساتھ محبت والا تعلق ہو تو اس کی بات سننا اور اس پر عمل کرنا انسان کے لیے بالکل آسان ہے۔ جس طرح مجازی عشق کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر رات بھر بھی کسی کو کھڑا ہونا پڑے انتظار میں، تو رات بھر کھڑا ہونا بالکل آسان بن جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ محبت ہے۔ اور اگر کسی کے ساتھ محبت کی کمزوری ہے تو پھر اس کو یہ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، اس کو اس کی بات ماننا مشکل میں ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کریں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ چیک بھی کرنا ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے یا صرف زبانوں پر مبنی ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ہم اپنے محبت کے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کی نشانی بتا دی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوں گے وہ اللہ سے بہت محبت کرنے والے ہوں گے۔ جب اللہ سے محبت کریں گے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، تبھی تو محبت سچی ہے۔ ایک آدمی اپنی والدہ محترمہ کے سرہانے بیٹھ جائے اور گیت گانے لگے کہ امی جی آپ سے بڑا پیار ہے، امی جی آپ سے بڑا پیار ہے، آپ سے بڑا پیار ہے، اور امی جی کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، ذرا پانی کا گلاس ہی لا دو۔ امی جی آپ سے پیار تو بڑا ہے لیکن پانی کے گلاس کے لیے باہر جانا پڑے گا، گرمی بہت ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ بندہ اپنی والدہ کے ساتھ محبت میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اسی طرح کسی نے اپنے ٹیچر کے سامنے دعویٰ کیا کہ سر مجھے آپ سے بہت پیار ہے۔ سر نے کہا بیٹا یہ ہوم ورک کرنا ہے، یہ آپ نے لرننگ کرنی ہے۔ اگلے دن وہ کچھ بھی نہیں کیا۔
اب بتائیے کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے محبت کا، یہ اس میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ بات ماننے کے لیے ایک لمحے کے لیے تیار نہیں اور دعویٰ محبت کا کر رہے ہیں۔ یہی حال ہمارا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، ہمیں محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن وہ محبت کی کوئی نشانی دکھاؤ بھائی، وہ کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھو، اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارے ساتھ محبت ہے، اللہ کی ہمارے ساتھ محبت ہے، اس کی نشانیاں گننی چاہو تو گن بھی نہیں سکو گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر۔ تو جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت اللہ کی ذات کی ہمارے ساتھ محبت کی نشانی ہے۔ اب اللہ کی محبت کی تو نشانیاں بن گئی سینکڑوں، وہ نشانیاں بن گئی ہزاروں، وہ تو چلی گئی لاکھوں میں، لیکن ہم بھی تو اپنی محبت کی کوئی نشانی پیش کریں کہ یا اللہ آپ کی میرے ساتھ محبت، اور یہ نشانی ہے میری آپ کے ساتھ بھی محبت ہے۔ کیونکہ اللہ نے تو فرمایا ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو بندے کو کوئی نشانی پیش کرنی چاہیے۔ اللہ کی نشانیاں تو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے خوبصورت ہاتھ دیے، یہ اللہ کی محبت کی نشانی۔ اللہ نے خوبصورت پاؤں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، اور جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ساری عطا فرمائیں، یہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ لیکن ہم بھی تو کوئی نشانی دکھائیں جس سے پتہ چلے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بھائی روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے۔ اب ہم چیک کر کے دیکھیں اپنی ڈائری میں، کیا ہماری 5 نمازوں کی حاضری پوری ہے؟ کیا محبت کے اندر ہم پورے ہیں یا صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے؟ اللہ نے فرما دیا قرآن پاک کی تلاوت کرو، چیک کرو قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے یا صرف محبت کا دعویٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے والدین کی فرما برداری کرو، چیک کرو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل ہو رہا ہے، والدین کی فرما برداری چل رہی ہے یا نافرمانی ہے، محبت ہے یا صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ یہ سب چیزیں آج ہم اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم واقعتاً اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ عبادت کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کے لیے محبت ضروری ہے، اور ایمان مکمل ہونے کے لیے محبت ضروری ہے۔ محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا ہے اور بے توفیق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم واقعتاً اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کی ذات کا فرما بردار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی نشانی دکھا رہا ہے نا، پیدا میں نے کیا، کھانا میں دیتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں، اور جتنی ضروریات ہیں دنیا کی وہ ساری کی ساری میں پوری کرتا ہوں، تو میری عبادت کرو۔ ہم اس اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی اور طرف منہ کریں گے تو پھر اللہ کی ذات ناراض ہوگی کہ یہ بندہ تو بے وفا ہے۔ تو ہم وفادار محبت کرنے والے بنیں، بے وفا نہ بنیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اللہ کی محبت، جب ہم احکام الہی پر عمل کریں گے تو دنیا میں کامیابی زندگی گزاریں گے، آخرت میں بھی اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اس لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ کی محبت بہت ضروری ہے۔ ہم اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ صحیح معنی میں محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں تو اس کے احکامات پر عمل کریں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں میں ایک دوسرے کی طرف محبت کا میلان رکھا ہے۔ محبت کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ طبیعت ایک دوسرے کی طرف رغبت رکھتی ہے، ایک دوسرے سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے، مل بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، حال احوال کہنے سننے میں مزہ آتا ہے۔ اگر کبھی اس سے جدا وقت گزارنا پڑے تو انسان اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی ذات کے ساتھ سچی محبت ہوگی تو ہمیں ایک لمحہ بھی اللہ کی محبت کے بغیر گزارنا مشکل ہو جائے گا، جس طرح ایک عاشق کو اپنی معشوقہ کے بغیر اور معشوقہ کو اپنے عاشق کے بغیر چند لمحات بھی گزارنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی ایک لمحہ گزارنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنے محبت کے دعوے میں سچے ہیں تو ہم اس کی دلیل بھی پیش کریں۔ دوسرا کویشچن ہمارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اس کویشچن کا تعلق اوپر والے کویشچن کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، اے میرے نبی ان کو فرما دیجئے کہ پھر میری اتباع کرو۔ یعنی اگر ہم اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی پیروی، ان کی اتباع یہ ضروری ہے۔ یہ بھی ایک نشانی ہوگی ہماری طرف سے کہ یا اللہ ہم اپنی محبت کے دعوے میں سچے ہیں۔ اور اگر ہم یہ نشانی پیش نہ کر سکے تو پھر ہم اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ اب ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی محبت کو بھی اس چیز کے ساتھ پرو دیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، وہ محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ اس کو پھر آگے انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، کہ اللہ کی ذات بھی تمہارے ساتھ پیار کرنا شروع کر دے گی۔ تو جب اللہ کی ذات بھی پیار کرے گی، ہمارا بھی اللہ کی ذات سے ساتھ پیار ہوگا، تو پھر انسان کو مزہ آئے گا۔ ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے اپنی محبت کا ایک بیج رکھا ہوتا ہے۔ وہ محبت کا بیج کیا ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، تو وہ اس انسان کے پاس محبت کا بیج اس کے دل میں آ گیا، اللہ کی ذات کی محبت کا۔ اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کتنا ہی غافل ہو انسان، لیکن اگر اس کے پاس کلمہ طیبہ موجود ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی وقت اس کی محبت کو جگا دیتا ہے۔ وہ محبت کا بیج کسی نہ کسی وقت پودا بن جاتا ہے، پھر وہ درخت بن جاتا ہے، اور پھر وہ اس کی شاخیں نکل کے پھل پھول لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی محبت کے اندر شدت آ جاتی ہے۔ پھر وہ اس آیت کا مصداق ہو جاتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ کی ذات کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ کی ذات کے ساتھ محبت ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت آٹومیٹک ہو جائے گی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص دعویٰ کرے اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کا اور اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت نہ ہو، ایسا ناممکن ہے۔ اسی طرح کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت ہے اور پھر اللہ کی ذات کے ساتھ محبت نہ ہو، یہ بھی ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دونوں طرف پیار ہوگا، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں۔ جس کا اللہ کی ذات کے ساتھ پیار ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آٹومیٹک اس کو محبت ہوگی اور اس کی اطاعت بھی کرے گا۔ اور جس کی اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کمزور ہوئی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی اس کی محبت کمزور ہوگی۔ ایک نوجوان ملازمت کے سلسلے میں امریکہ چلا گیا، وہاں پر اس کی ملازمت کا زمانہ شروع ہو گیا۔ وہاں پر اس کو کوئی لڑکی پسند آ گئی
اور اس نے اس لڑکی سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ وہ لڑکی غیر مسلم تھی، کرسچن تھی۔ ان کے والدین کو جب پیغام ملا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم شادی کرتے ہیں، ہماری سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے دوست احباب، مسجد، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ محبت کے اندر اتنا مغلوب ہو چکا تھا کہ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے مجھے سب کچھ منظور ہے۔ دیکھیں کہ کافر نے کہاں وار کیا کہ سب سے پہلے نیک لوگوں کی صحبت چھوڑنی پڑے گی۔ پتہ ہے کہ جیسے ہی صحبت چھوٹے گی اسی وقت ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب سب سے پہلا وار یہ کیا، شرط یہ رکھی کہ اگر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو سب یہ محبت، سب لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب چھوڑ دو، یہ سوسائٹی چھوڑ دو اور یہ محلہ چھوڑ دو، کسی دوسری جگہ جا کر رہائش اختیار کر لو۔ اس نے مان لیا سب کچھ۔ دوست احباب بڑے پریشان ہوئے، بہت کوششیں کیں لیکن سب رائے گاں چلے۔ یہ نوجوان ایک دن اس کو دیکھا کہ سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال گزر گئے، سب نا امید ہو گئے کہ اب تو یہ ہاتھ سے گیا۔ ایک دن دیکھا اس کو کہ یہ صبح فجر کی نماز میں مسجد میں بیٹھا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد امام صاحب نے پوچھا بھئی آپ کو بہت مبارک ہو، ہم تو بالکل مایوس ہو گئے تھے، اللہ پاک نے آپ کو کیسے آج مسجد آنے کی توفیق دے دی؟ اس نے پھر واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا کہ میرے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی پیاری کتاب قرآن مجید موجود تھا، اور میں نے وہ سامنے الماری کے اندر رکھا ہوا تھا، میں آتے جاتے قرآن پاک کے اوپر میری نظر پڑتی تھی تو میرا دل یہ بول کے کہتا تھا کہ تیرے اندر ایمان موجود ہے اور اس کی نشانی اللہ کا قرآن موجود ہے۔ میں اس سے اپنے دل کو حوصلہ دیتا کہ بندے تیرے پاس چلو اتنی نشانی تو موجود ہے، باقی تو سب کچھ چھوڑ گیا اور کفر کے اور تیرے درمیان کو باقی چیزیں دوری نہیں رہ گئی۔ آخر ایک دن میں جب دفتر سے واپس لوٹا تو میں نے دیکھا کہ الماری کے اندر قرآن پاک نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھئی یہاں قرآن پاک پڑھا تھا، وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی اور جتنی گھر کے اندر ایکسٹرا چیزیں تھیں میں نے ساری نکال کے ڈسٹ بین میں پھینک دی، ضائع کر دیا۔ اس کو بہت افسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن وہ گندگی کے اندر پھینک دیا گیا۔ یہ بھاگا اور وہاں سے اٹھا کر لے آیا اس کو چوما اور اس کے ساتھ پیار کیا۔ کیوں؟ محبت کا بیج تو موجود تھا نا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کا بیج موجود تھا۔ وہ جاگا اور اس نے قرآن پاک کے ساتھ پیار کیا۔ اب یہ لے کر جب گھر آیا تو بیوی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ کتاب ہے، یہ یہیں رکھنی ہے۔ اب اس نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ کتاب کون سی، مجھے دکھاؤ۔ دیکھا کہ عربی میں کتاب ہے، یہ تو ان کی مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید۔ اس نے کہا دیکھو یا تو گھر کے اندر یہ رہے گی یا پھر میں رہوں۔ تو یہ نوجوان کہتا ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی تو اب میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ اب بتا بھئی، آج تک تو جو فیصلے پہلے ہو گئے سب کچھ ہو گئے، آج ایک طرف خواہشات نفس ہے اور ایک طرف اللہ کی ذات کی محبت ہے، بتا تو کس طرف جانا چاہتا ہے؟ دل سے سوال کیا کہ اب بتا تو کدھر جانا چاہتا ہے؟ آج تیرے پاس آخری حل ہے، آخری ہتھیار ہے تیرے پاس۔ آج تیرا یا تو اللہ کی ذات کے ساتھ رشتہ پکا ہو جائے گا یا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ کہتا میں نے جب اپنے دل سے پوچھا تو دل نے مجھے کہا کہ خواہشات نفس نے آج تجھے یہاں تک لا کے پھینکا ہے، اب اس خواہشات نفس کے پیچھے اور کہاں تک جائے گا؟ تو میں نے فوری طور پر اس کو کہا کہ دیکھو میں اپنے گھر کے اندر قرآن پاک رکھوں گا، قرآن پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے کہا پھر میں نہیں رہ سکتی۔ تو میں نے اس کو طلاق دے دی اور اس کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اب میں دوبارہ ایمان کے اندر داخل ہو گیا اور اللہ کی محبت مجھے یہاں کھینچ کر لے آئی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت تک پہنچاتی ہیں۔ بیج تو موجود ہو، اور اگر کسی کا بیج ہی اللہ معاف کرے ختم ہو جائے، اس انسان کے پاس باقی کیا چیز رہی؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اس محبت کی قدردانی بھی کیا کریں، ایمان کی قدر کیا کریں کہ اللہ کی ذات کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے، اس کی نشانیاں وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہنا چاہیے۔
इताअत के माना है फर्मा बरदारी करने के। इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अहकामात दिए हैं उन पर अमल करना है। नबी पर ईमान हमारा 3 हैसियतों से ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। नंबर 2, आपकी हदायत मुकम्मल है, इसके बाद मज़ीद किसी हदायत की ज़रूरत बाकी नहीं है। नंबर 3, आप अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, नबुव्वत का सिलसिला आपकी ज़ात पर मुकम्मल हो गया है। तीनों हैसियतों से ईमान लाना ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद चंद सहाबा इकराम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हैरान होकर ये सवाल किया, क्या तुम लोग कुरान नहीं पढ़ते? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, हम रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक के नातिक हैं, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की अमली तफसीर हैं, इसलिए हम सब पर आपकी इताअत ज़रूरी है। जब आपकी इताअत करेंगे तो गोया कि हम कुरान पाक की पूरी पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ने फरमा दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इताअत रसूल और हुक्म इलाही ये दोनों इकट्ठे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ताला ने दिया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक एक लम्हे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी को अपने घर की 4 दीवारी में, बल्कि अपने कमरे में, अपने बेडरूम में, हर एक जगह पर हम अल्लाह की ज़ात की मोहब्बत को और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत को दाखिल करेंगे तो तब कामयाबी है। और आज हमारा मुआशरा कैसा हो गया कि हम 4 दीवारी से बाहर खड़े हों, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, हम आशिक हैं, हम मोहब्बत करने वाले हैं। घर की 4 दीवारी के अंदर दाखिल होकर देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नामो निशान तक भी नहीं मिलेगा। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कितना बुरा ज़माना आ गया कि हमारे बेडरूम में एक लम्हे के लिए भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तक नहीं मिलेगा। भाई, ये घर के अंदर कोई निशानी तो दिखाओ कि जहाँ से पता चले कि हम वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। 4 दीवारी के अंदर कोई निशानी दिखाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई फर्मा बरदारी दिखाओ, उनकी इताअत दिखाओ। अब उन्होंने फरमा दिया 5 नमाज़ें पढ़ो, वो तो हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं, कुरान पाक की तिलावत करने के लिए तैयार नहीं। और हम फिर भी अगर दावा करें कि हम अल्लाह के साथ मोहब्बत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करते हैं, तो अब ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लिए कि हम अपने इस दावा में सच्चे हैं या झूठे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।